ملت ٹائمز میں خوش آمدید۔ اسرائیل جس خطہ اور ملک کا نام ہے وہ پہلے فلسطین تھا۔ آج کی تاریخ میں اسرائیل ایک آزاد ملک کی حیثیت سے موجود ہے، لیکن فلسطین ایک آزاد ملک کی حیثیت سے موجود نہیں ہے، جبکہ فلسطین کی زمینوں پر قبضہ کر کے ہی اسرائیل 1948 میں قائم کیا گیا۔ سوال اہم یہ ہے کہ فلسطین کیسے آزاد ملک نہیں رہا اور اسرائیل کیسے فلسطین کی زمینوں پر قبضہ کر کے ایک ملک بن گیا؟ کن لوگوں نے یہودیوں کا ساتھ دیا؟ یہ کیسے ممکن ہوا؟ کس طرح سازش رچی گئی؟ اس ویڈیو میں یہی پوری تاریخ جاننے کی کوشش کریں گے۔ فلسطین جس خطہ اور علاقہ کو کہا جاتا ہے وہ ایک تاریخی خطہ اور علاقہ ہے، دنیا کا قدیم ملک ہے، انبیاء کرام کا مرکز اور مسکن رہا ہے، اور دنیا کی تینوں مذہبی قوم کا وہاں سے گہرا تعلق ہے، مذہبی تعلق ہے، خواہ وہ یہودی ہو یا عیسائی ہو یا مسلمان ہو۔ یہودی سب سے پرانی قوم ہے، اس کے بعد عیسائی اور اس کے بعد مسلمان، لیکن ان تینوں قوموں کا وہاں سے مذہبی لگاؤ ہے اور اس کی پوری تاریخ ہے۔ اور عیسائی اور یہودیوں کے جو نبی ہے ان کو ہم بھی نبی مانتے ہیں۔ اگر ان کو ہم نبی نہیں مانیں گے تو ہمارا ایمان بھی مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ خیر یہ الگ موضوع ہے، لیکن تمام قوموں کا وہاں سے مذہبی تعلق ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے وہاں یہودی تھے، لیکن کئی مرتبہ دوسرے بادشاہوں نے اس علاقہ کو فتح کیا اور یہودیوں کو وہاں سے باہر نکال دیا، ہیکل سلیمانی کو تباہ و برباد کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کچھ بادشاہوں نے وہاں حکومت کی اور انہوں نے چن چن کر کے یہودیوں کو نکال دیا۔ اس کے بعد 635 عیسوی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوج لے کر فلسطین میں جاتے ہیں اور جنگ لڑے بغیر ہی فلسطین کا یہ پورا علاقہ فتح ہو جاتا ہے۔ عیسائیوں کی اس وقت وہاں حکومت تھی۔ پادریوں نے اور عیسائیوں نے صرف اتنی شرط لگائی تھی کہ بغیر جنگ کے ہم یہ پورا علاقہ آپ کو دے رہے ہیں، بیت المقدس کی چابی دیں گے، لیکن ایک شرط ہے کہ جو آپ کے خلیفہ ہے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو خود یہاں صلح کرنے کے لیے، معاہدہ کرنے کے لیے آنا ہوگا۔ حضرت عمر فاروق نے ان کی بات مانی اور وہ گئے اور فلسطین کا یہ پورا علاقہ اسلامی مملکت کا حصہ بن گیا۔ مسلمانوں نے جس سے چھینا تھا وہ یہودی قوم نہیں تھی بلکہ عیسائی قوم تھی، اور یہودیوں کو وہاں سے نکالا تھا عیسائیوں نے، مسلمانوں نے نہیں۔ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب عیسائی معاہدہ کر رہے تھے تو معاہدہ میں عیسائیوں نے ایک شرط یہ رکھی تھی کہ اسی شرط پر ہم آپ کو فلسطین کی چابی دیں گے کہ آپ اس بات پر ایگری کریں کہ یہودیوں کو کبھی بھی اور کسی بھی کام کے لیے یہاں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ حضرت عمر فاروق نے ان کی شرط نہیں مانی اور کہا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہودیوں کو یہاں مستقل طور پر ٹھہرنے نہ دیا جائے، لیکن یہودیوں کا بھی یہاں سے مذہبی تعلق ہے، ان کے انبیاء کا یہ مسکن اور مرکز رہا ہے، لہٰذا ان کے آنے پر بندش نہیں لگائی جا سکتی ہے۔ فلسطین پر مسلمانوں کی حکومت بن گئی، اسلامی خلافت کی سرزمین میں یہ علاقہ شامل ہو گیا۔ اس کے بعد عیسائیوں نے کئی مرتبہ کوشش کی فلسطین کو حاصل کرنے کی، اور 1187 میں عیسائیوں کو کامیابی بھی مل گئی اور تقریباً 90 سالوں تک انہوں نے دوبارہ یہاں حکومت کی۔ پھر صلاح الدین ایوبی آتے ہیں، وہ جنگ لڑتے ہیں اور عیسائیوں کو نکال باہر کرتے ہیں، اور دوبارہ فلسطین کا علاقہ اسلامی مملکت کا، اسلامی سرزمین کا حصہ بن جاتا ہے۔ 1516 عیسوی میں عثمانی سلطنت کا یہ حصہ بن گیا اور عثمانیوں نے حکومت کی۔ اس بیچ کبھی بھی یہودیوں نے فلسطین کو اپنا وطن بنانے کی کوشش نہیں کی، یہ پوری تاریخ موجود ہے، بلکہ یہودی جرمنی میں رہے، فرانس میں رہے، یورپ کے مختلف ملکوں میں رہے، اور جب 18ویں صدی میں یہودیوں کو جرمنی سے بھگایا جانے لگا، فرانس سے بھگایا گیا، یورپ کے کئی ملکوں سے بھگایا گیا، تو ان یہودیوں کو خلافت عثمانیہ نے اپنے یہاں پناہ دی۔ عراق میں ان کو ٹھہرایا گیا یا فلسطین کے اس ایریا میں ان کے ٹھہرانے کا انتظام کیا گیا، لیکن کبھی بھی یہودیوں نے فلسطین کو اپنا وطن قرار نہیں دیا، نہ فلسطینیوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہمارا فلسطین ملک ہے، وہاں ہم کو بسایا جائے۔ مختلف ملکوں میں وہ بسے ہوئے تھے اور خلافت عثمانیہ ان کو بچا بھی رہی تھی عیسائیوں کے ظلم سے، اور ان کو پناہ بھی دے رہی تھی۔ ہر مورخ اس بات کو جانتا ہے کہ تاریخ میں سب سے زیادہ یہودیوں پر اتیاچار اور ظلم عیسائیوں نے کیا ہے، اور عیسائیوں نے کہیں بھی سکون کے ساتھ یہودیوں کو نہیں رہنے دیا ہے۔ اس کے بعد ایک دور آتا ہے 1897 کا، اگست کا مہینہ تھا، اور اس موقع پر ایک عالمی صہیونی کانگریس بلائی گئی سوئٹزرلینڈ کے شہر بازل میں۔ وہاں 3 روزہ عالمی صہیونی اجتماع منعقد ہوا۔ 29 اگست سے 31 اگست تک 3 روزہ عالمی صہیونی اجتماع ہوا۔ اس اجتماع میں 208 مندوبین نے، یعنی دنیا بھر کے یہودی رہنماؤں نے شرکت کی، 26 صحافیوں نے بھی شرکت کی، اور اس اجتماع کو بلایا
تھا مشہور یہودی تھیوڈ ہرزل نے، جو پہلے سوشل ورکر کے حیثیت سے کام کر رہا تھا، بعد میں کئی اور میدانوں میں اس نے قدم رکھا اور پھر اس نے صحافت کو اپنا پیشہ بنایا، اور اسی نے اس عالمی صہیونی اجتماع میں تنظیم قائم کی، عالمی صہیونی کانگریس، اور یہودیوں کے لیے ایک ریاست بنانے کا مشورہ رکھا، خاکہ پیش کیا، اور یہودیوں نے بھی اس سے اتفاق کیا، لیکن کئی سارے یہودیوں نے اس سے اتفاق نہیں بھی کیا، اور جن لوگوں نے یہودیوں کے لیے ایک الگ دیش کی وکالت نہیں کی، اتفاق نہیں کیا، اس میں خود تھیوڈ ہرزل کا باپ بھی شامل ہے، جس نے تھیوڈ ہرزل سے اتفاق نہیں کیا اور کہا تھیوڈ ہرزل غلط کر رہا ہے۔ تھیوڈ ہرزل نے صحافت کو اپنا پیشہ بنایا، پیرس میں اس نے اپنا اخبار نکالنا شروع کیا، اسی دوران وہ استنبول اور خلافت عثمانیہ کے دوسرے علاقوں میں بھی آنا جانا کر رہا تھا۔ اس کو لگا کہ فلسطین کا جو ایریا ہے وہی ہمارے لیے سب سے بہتر ہے اور اسی کو ریاست بنانی چاہیے، چنانچہ استنبول میں آ کر کے اس نے خلافت عثمانیہ کے خلاف کئی ساری سازش بھی رچی، اور اسی دوران اس نے فلسطین کے علاقے کو اپنا وطن بنانے کا منصوبہ بھی بنایا، اپنا جھنڈا بھی لانچ کیا، جو جھنڈا ہے اسی کا لانچ کیا ہوا فلیگ اور جھنڈا ہے۔ اس کے بعد وہ شخص اس وقت کے عثمانی خلیفہ سلطان عبدالحمید کی خدمت میں اپنے ایک ڈیلیگیشن اور وفد کے ساتھ حاضر ہوتا ہے، اور حاضر ہو کر تھیوڈ ہرزل یہ کہتا ہے کہ ہمیں فلسطین میں یہودیوں کے لیے سرزمین چاہیے، ہمیں یہودیوں کے لیے اپنا وطن بنانا ہے، اگر آپ ہمیں فلسطین کا کچھ علاقہ دے دیتے ہیں تو اس کے بدلے آپ پر یعنی اوٹمن امپائر پر یورپ کا جتنا قرض ہے اس قرض کو ہم ادا کر دیں گے۔ سلطان عبدالحمید یہ سن کر غصہ ہو گئے اور غصے سے ڈانٹ کر باہر نکال دیا اور کہا جب تک عبدالحمید کی جان میں جان باقی ہے فلسطین کی ایک انچ بھی کسی کو ہم نہیں دینے دیں گے۔ اسی دوران یہ خبر ملی کہ بہت سارے یہودی فلسطین کے علاقوں میں پہنچ کر فلسطینیوں سے اربوں سے زمینیں خرید رہے ہیں۔ سلطان عبدالحمید کو جب پتہ چلا تو سمجھ گئے کہ سازش ہے، اور یہ اسی سازش کا حصہ ہے جس کو انجام دینے کے لیے تھیوڈ ہرزل یہاں آیا تھا۔ چنانچہ انہوں نے فلسطین کے علاقوں میں زمین کی خرید و فروخت پر پابندی لگا دی اور فیصلہ کیا گیا کہ عربوں کو یہاں زمین نہیں بیچنی ہوگی، جو زمین کے معاہدے ہوئے تھے اس کو بھی بڑی ہوشیاری کے ساتھ کینسل کرائے گئے۔ یہ وہ دور تھا جب دنیا بھر سے یہودیوں کو بھگایا بھی جا رہا تھا، دوسری طرف ورلڈ وار کی تیاری کی جا رہی تھی، چنانچہ پہلی عالمی جنگ شروع ہوئی اور پہلی عالمی جنگ میں خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہو گیا۔ خلافت عثمانیہ کے یہ جو علاقے تھے، شام کا، فلسطین کا، عراق کا ایریا، مصر کا ایریا، یہ سب برطانیہ کے حصے میں آ گیا۔ برطانیہ نے ان سب پر کنٹرول کر لیا، اور جیسے برطانیہ کے کنٹرول میں فلسطین کا پورا علاقہ آیا، دنیا بھر کے یہودی یہاں آ کر بسنے لگے، عربوں سے زمین خریدنے لگے۔ برطانوی فوج دھمکاتی تھی عربوں کو، ان پر دباؤ ڈالتی تھی، ان کو مارتی تھی، اور مجبور ہو کر عرب مسلمان اپنی زمینیں یہودیوں کو دینے پر یا ان کے ہاتھوں بیچنے پر مجبور تھے۔ اس طرح یہودیوں کی آبادی فلسطین کے علاقہ میں بڑھتی گئی اور عرب مسلمان یہاں چھوڑ چھوڑ کر کہیں اور جاتے گئے۔ برطانیہ کی حکومت قائم ہو چکی تھی، لہٰذا برطانوی بہت زیادہ ظلم و زیادتی یہاں کے مسلمانوں پر کر رہے تھے، اور مسلمانوں کو اندازہ نہیں لگ پا رہا تھا اس وقت، چونکہ زیادہ تر ریاستیں برطانوی کنٹرول کے اندر تھی، یا خود ریاستیں آزادی حاصل کرنے کی برطانیہ سے کوشش کر رہی تھی، اس لیے یہودیوں کو یہ بڑا اچھا موقع مل گیا، انہوں نے زمینیں حاصل کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد یہاں کر یہودیوں نے کہا کہ اب ہمیں ایک آزاد ملک چاہیے، ہم اپنی ریاست کو بنانا چاہتے ہیں۔ یہاں کے عربوں نے یہاں کے مسلمانوں نے اس کی مخالفت کی، لیکن اقوام متحدہ نے بھی یہودیوں کے مطالبوں کو تسلیم کر لیا، اور اقوام متحدہ نے نومبر 1947 میں ایک اعلان جاری کیا، اور اعلان جاری کر کے کہا کہ ان دونوں ملکوں یعنی فلسطین کو دو حصہ میں تقسیم کر دیا جائے، ایک حصہ کو یہودی ریاست قرار دیا جائے گا اور دوسرے حصہ کو مسلمانوں کی ریاست قرار دیا جائے گا۔ چنانچہ اقوام متحدہ نے ایک ریزولوشن پاس کر کے فلسطین کے علاقہ کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک کو اسرائیل کا نام دیا اور دوسرے کو فلسطین کا نام دیا۔ اقوام متحدہ نے جب نومبر میں اپنا یہ ریزولوشن پاس کیا تو مسلمانوں نے اس کی مخالفت کی، اس کا ویرودھ کیا، دھرنا پردرشن شروع کر دیا، اور اسی احتجاج کے دوران یہودیوں اور عربوں کے درمیان دسمبر 1947 میں لڑائی شروع ہو گئی۔ کافی دنوں تک یہ لڑائی جاری رہی، اور اس لڑائی کے نتیجے میں 3 لاکھ مسلمانوں کو اپنے گھر سے بے گھر ہونا پڑا، اپنے علاقوں سے بے گھر ہونا پڑا، اور انہیں وہ علاقہ چھوڑ کر جانا پڑا۔ اور یہودیوں کو مسلمانوں کے خلاف یہ ساری کامیابی مل رہی تھی برطانوی فوج کے سپورٹ کی وجہ سے، اس کے تعاون کی وجہ سے، ورنہ ممکن ہی نہیں تھا کہ جو یہودی باہر سے آئے ہیں وہ اس علاقے میں اتنے حاوی اور طاقتور ہو جائیں گے کہ وہ یہاں کے عربوں کو یہاں سے نکال دیں گے۔ لیکن برطانیہ کے کنٹرول
میں یہ علاقہ تھا برٹش امپائر نے پوری طرح مدد کی یہودیوں کی، اور یہودی ان کے مدد سے لگاتار مسلمانوں کو یہاں سے بھگا رہے تھے، ان کے گھروں کو چھین رہے تھے۔ اس کے بعد برطانیہ نے اعلان کر دیا کہ وہ اس علاقے کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، وہ یہاں حکومت نہیں کریں گے۔ جیسے ہی برطانیہ نے فلسطین کے اس علاقہ کو چھوڑ کر واپس لوٹنے کا اعلان کیا، یہودی رہنماؤں نے 14 مئی 1948 کو یہودی ریاست اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا۔ جب یہ اعلان ہوا تو مسلمانوں نے اس کی مخالفت کی، ویرودھ ہوا، اور پھر جنگ شروع ہو گئی، اور اس جنگ میں عرب ریاستیں بھی شامل ہوئی، خاص طور پر مصر، اردن، شام اور عراق، اور اس جنگ کے نتیجے میں نقصان مسلمانوں کو اٹھانا پڑا اور یہودی زیادہ تر علاقوں پر قابض ہو گئے۔ لیکن اس کے باوجود کچھ علاقوں پر مسلمانوں نے بھی اپنا کنٹرول حاصل کیا، چنانچہ ویسٹ بینک کے علاقہ پر اردن نے اپنا کنٹرول حاصل کیا، غزہ پٹی کے علاقے پر مصر نے اپنا کنٹرول حاصل کیا، گولان پہاڑی کا جو ایریا تھا وہ شام کے زیر کنٹرول رہا، اور اس طرح فلسطین کا خاتمہ ہو گیا، اسرائیل نام کی ایک ریاست بن گئی۔ اور اس طرح فلسطین کے جو بچے کھچے علاقے تھے اس میں سے کچھ اردن کے زیر انتظام رہا، کچھ فلسطین کے زیر انتظام رہا، کچھ شام کے زیر انتظام رہا۔ اس بیچ اسرائیل نے حملہ لگاتار جاری رکھا اور کوشش کی کہ فلسطین کے جو بچے کھچے علاقے مصر اور اردن کے زیر انتظام ہیں اس کو بھی ہم حاصل کر لیں، لیکن کامیابی نہیں مل پا رہی تھی۔ اس کے بعد جون 1967 میں اسرائیل نے اچانک ایک بڑا حملہ کر دیا مصر پر، شام پر، اردن پر، اور ان ممالک کو خبر نہیں تھی کہ اسرائیل اتنا بڑا حملہ کر سکتا ہے۔ امریکہ کی پوری مدد تھی، برطانیہ کی مدد تھی، امریکہ اور برطانیہ کی مدد سے اسرائیل نے اردن، مصر اور شام پر بیک وقت حملہ کر دیا، اور اتنا بڑا حملہ تھا کہ اس حملہ کے نتیجے میں عرب فوجوں کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ 6 دن تک جنگ چلتی رہی، اور اس جنگ کے نتیجے میں ویسٹ بینک کے علاقہ پر، غزہ پٹی کے علاقہ پر، اور مصر کا ابن سینا کا جو ایریا ہے اس پر، اور شام کا جو ایریا ہے گولان پہاڑی کا ایریا، ان سب کا کنٹرول اسرائیل نے حاصل کر لیا۔ 6 دنوں کے بعد جنگ بند ہو گئی، اور اس جنگ کے نتیجے میں تقریباً 8 لاکھ فلسطینیوں کو بے گھر ہونا پڑا، انہیں اپنا علاقہ چھوڑ کر جانا پڑا۔ اس کے بعد پھر کئی مرتبہ معاہدہ ہوا، بات چیت ہوئی، اور ان بات چیت کے تناظر میں غزہ پٹی سے اسرائیل نے اپنی فوج کو واپس بلا لیا، ویسٹ بینک سے فوج کو اس نے واپس نہیں کیا۔ ایگریمنٹ ہوا، بات چیت ہوئی، اور ویسٹ بینک کا یا یروشلم کا جو ایریا ہے وہ اردن کے زیر انتظام رکھا گیا، سیکورٹی وہاں اسرائیل کی رکھی گئی۔ غزہ پٹی سے اسرائیل نے اپنی فوج کو واپس بلا لیا۔ اس کے بعد جو مصر کا ایریا تھا وہ مصر کو دے دیا گیا، گولان کی پہاڑی پر شام نے دوبارہ اپنا کنٹرول حاصل کیا۔ تو 1967 کی جنگ کے دوران یہ ہوا، اب ان علاقوں پر دوبارہ اسرائیل اپنا کنٹرول حاصل کر رہا ہے، اور ان علاقوں میں جو عرب آباد ہے، جو فلسطینی آباد ہے، ان کو وہ یہاں سے خالی کراتا ہے، ان کو باہر بھیجتا ہے، اور جو فلسطینی ہے وہ چاہتے ہیں کہ 1967 کی جو سرحد ہے وہ برقرار رہے، اس سے آگے اسرائیل بڑھنے کی کوشش نہ کرے۔ لیکن پچھلے 50 برسوں میں اسرائیل لگاتار 1967 کی سرحدوں سے تجاوز کرا رہا ہے، ویسٹ بینک کے ایریا میں یا دوسرے علاقوں میں مسلمانوں سے ان کے گھروں کو خالی کرا کر کے نئے یہودیوں کو لا کر کے وہاں بسا رہا ہے، اسی کی مخالفت کی جا رہی ہے۔ اس بیچ فلسطین کے مسلمانوں نے دوبارہ اپنی آزادی حاصل کرنے کی کوشش کی، کئی طرح کی جد و جہد ہوئی۔ الفتح گروپ پہلے جد و جہد کر رہا تھا، پھر الفتح گروپ کے اس وقت کے صدر محمود عباس نے اسرائیل کے وزیر اعظم اطراق کے ساتھ اوسلو معاہدہ پر دستخط کیا۔ اس اوسلو معاہدہ کے تحت یہ بات شامل تھی کہ جو علاقے اس وقت فلسطینی اتھارٹی کے پاس ہیں وہ فلسطینی اتھارٹی کے پاس ہی رہیں گے، اور اسرائیل اس میں کسی طرح کی مداخلت نہیں کرے گا، اور اس کے بدلے میں PLO یعنی پیلسٹائن لبریشن آرگنائزیشن بھی اسرائیل کو ایک ریاست تسلیم کرے گی۔ اسی دوران اردن اور مصر کے ساتھ بھی اسرائیل کا سفارتی معاہدہ ہوا، اور یہ دونوں عرب ممالک کے پہلے 2 ملک تھے جنہوں نے اسرائیل کو باضابطہ ایک ریاست کے طور پر تسلیم کیا، لیکن یہ معاہدہ بھی زیادہ دنوں تک چل نہیں سکا۔ اسرائیل نے لگاتار اوسلو معاہدہ کی مخالفت کی۔ اس کے بعد حماس نے پھر سے آزادی کی جنگ شروع کی۔ 10ویں مرتبہ مسجد اقصیٰ میں نماز کے دوران مسلمانوں کو مارا گیا، ان پر حملہ کیا گیا۔ فلسطین نے بھی لگاتار حملہ کا بدلہ لینے کی کوشش کی، اور 10ویں مرتبہ اس دونوں میں لڑائیاں ہوئی ہیں، مارے گئے ہیں، اور اب تک تقریباً 10 لاکھ سے زیادہ فلسطینی صرف مارے گئے ہیں، جس میں 1 لاکھ سے زیادہ مہیلاؤں اور بچوں کی تعداد شامل ہے۔ 2008 کے بعد سے اب تک 1,50,000 فلسطینی مارے گئے ہیں، جس میں 33,000 خواتین اور بچے شامل ہیں۔
तो ये पूरी तारीख है फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान तनाज़ुर की। सोशल मीडिया पर एक नक्शा भी वायरल हो रहा है। हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, वरना मैं आपको तफसील से समझाता कि कौन सा एरिया पहले इसराइल का था, नहीं था, किस पर कब्ज़ा किया गया। लेकिन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा ने वोटिंग के ज़रिए जो रेजोल्यूशन पास किया था और जो हिस्सा इसराइल को दिया था और जो हिस्सा फ़लस्तीन करार दिया गया वो कम है, इसराइल का हिस्सा फ़लस्तीन का ज़्यादा है, यानी 50% से कम का एरिया इसराइल को दिया गया था और उतना ही होना चाहिए था। हालांकि ये भी गलत था, ये भी फ़लस्तीन पर कब्ज़ा करके था। खैर, उसको कुछ लोगों ने तस्लीम भी कर लिया, लेकिन 1948 में यहूदियों ने और इसराइल ने जंग छेड़ करके 3 लाख मुसलमानों को बेघर कर दिया और अच्छे खासे एरिया पर कब्ज़ा कर लिया। उसके बाद भी कहा गया कि फ़लस्तीन को एक आज़ाद रियासत का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन दुनिया के किसी मुल्क ने तस्लीम नहीं किया। दूसरी तरफ इसराइल को सभी ने तस्लीम करना शुरू कर दिया। अगले 1 साल बाद 1949 में अक़वाम मुत्तहिदा ने भी इसराइल को बाज़ाब्ता रुकन तस्लीम कर लिया था, लेकिन फ़लस्तीन को तस्लीम नहीं किया। और उसके बाद फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ लगातार इसराइल अपनी जंग जारी रखे हुआ है और धीरे धीरे इलाक़ों को कब्ज़ा करता जा रहा है। और 1967 की जंग में उसने वेस्ट बैंक, मशरक़ी यरूशलेम, बैतुल मक़दिस, कई सारे इलाक़ा का कंट्रोल हासिल कर लिया है, जबकि सारे के सारे फ़लस्तीनी अथॉरिटी के इलाक़े हैं। इसराइल मशरक़ी यरूशलेम को अपना राजधानी और शहर करार देता है, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा के उसूल की भी खिलाफ वर्जी है। मशरक़ी यरूशलेम बुनियादी तौर पर फ़लस्तीन की राजधानी है। अमेरिका ने भी पिछले दिनों मशरक़ी यरूशलेम को ही इसराइल की राजधानी तस्लीम कर लिया, लेकिन दुनिया इस बात को नहीं मानती है। तो ये इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान तनाज़ुर की असल कहानी है और फ़लस्तीनियों की यही मांग है कि हमारा जो इलाक़ा है वो हमें वापस किया जाए, हमें दिया जाए। लेकिन फ़लस्तीन को एक आज़ाद रियासत का दर्जा भी नहीं दिया जा रहा है। इंडिया समेत दुनिया के ज़्यादातर ममालिक 2 रियासती हल चाहते हैं फ़लस्तीन तनाज़ुर का, कि इसराइल भी एक रियासत रहे और फ़लस्तीन भी एक रियासत रहे, जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद थी। लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा ख़ुद अपनी करारदाद पर अमल कराने में नाकाम है, या कह लीजिए इसराइल के सामने बेबस है। अक़वाम मुत्तहिदा जो दुनिया का सबसे बड़ा इदारा है, उसकी ज़िम्मेदारी है पीस कायम करना, अमन कायम करना, जंग का खात्मा कराना। अक़वाम मुत्तहिदा ने फ़लस्तीन की ज़मीन छीन कर इसराइल को तो दे दिया, लेकिन अब वो इसराइल अक़वाम मुत्तहिदा पर इतना हावी हो गया है कि वो अक़वाम मुत्तहिदा की भी बात मानने को तैयार नहीं है, या शायद अक़वाम मुत्तहिदा ख़ुद नहीं चाहता कि इसराइल उसकी बात माने। और एक लफाजी है, एक दिखावा किया जाता है अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से, इसराइल को मुकम्मल तौर पर मनमर्जी करने की इजाज़त दी जाती है। इसराइल का जो मनसूबा है ग्रेटर इसराइल का, और जो ग्रेटर इसराइल का मनसूबा है उसमें उसके आसपास के कई ममालिक शामिल है, और इसलिए इसराइल लगातार बढ़ता जा रहा है। इसराइल ने तकरीबन पूरे फ़लस्तीन पे कब्ज़ा कर लिया है। अब उर्दून, शाम और मिस्र में अपनी एंट्री चाहता है, और इन ममालिक को शायद यही लगता है कि अगर हम खुल करके मैदान में आ गए तो हमारे हिस्से भी या हमारी ज़मीन का रकबा भी इसराइल हासिल कर लेगा। इसलिए ममालिक भी फ़लस्तीन को तनहा छोड़ चुके हैं और हमास अकेले इस जंग को लड़ रहा है। ये पूरी तारीख़ है फ़लस्तीन और इसराइल तनाज़ुर की, और एक लंबी कोशिश के बाद यहूदियों ने अपना मुल्क बनाया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मुसलमानों ने ही यहूदियों को पनाह दिया, यहूदियों की मदद की, और यहूदी इस वक्त सबसे ज़्यादा मुसलमानों के दुश्मन बने हुए हैं। यहूदी और ईसाइयों के दरमियान सबसे ज़्यादा लड़ाई होती थी, लेकिन यही दोनों इस वक्त दोस्त बने हुए हैं और मुसलमानों पर लगातार हमला कर रहे हैं। थेविड हर्जल को इसराइल का रूहानी बानी कहा जाता है। उसकी मौत हो गई थी इसराइल के क़याम से पहले ही, लेकिन उसको रूहानी बानी कहा जाता है। उसको बाबाए रियासत या कह लीजिए बाबाए इसराइल कहा जाता है। और जब इसराइल कायम हुआ तो वो शख्स मौजूद नहीं था, लेकिन उसी की हिदायत के मुताबिक इसराइल कायम हुआ और ग्रेटर इसराइल के मंसूबा पर अमल करने की अब कोशिश की जा रही है। हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।